بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو کی کتاب سے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 8 نام دیو مالی کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ مولوی عبدالحق 1872 میں پیدا ہوئے، 1961 میں ان کی وفات ہوئی۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یو پی کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ یہاں وہ پروفیسر آرنڈ اور مولانا شبلی کے شاگرد اور مولانا ظفر اللہ خاں کے ہم جماعت رہے۔ 1894 میں BA کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد ازاں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر اردو زبان و ادب کو ترقی دینے میں ہم وطن مصروف ہو گئے۔ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیں۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق، نقاد، ماہر لغت نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ اس جملے کو ہم تشریح پیراگراف میں شامل کر سکتے ہیں کہ ان کا انداز بیاں کیسا تھا اور وہ کس قسم کے مصنف تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جانفشانی سے کام کیا۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا، تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت حقیقت میں وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ اب ان کے انداز کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ کس قسم کا انداز تھا ان کا لکھنے کا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کیا، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں لکھی گئی کتابوں میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خاں، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، سبق کا نام ہے نام دیو مالی۔ یہ سبق مولوی عبدالحق نے لکھا ہے اور یہ خاکہ ہے جو اپنے اندر ایک بہت ہی خوبصورت پیغام طلباء کے لیے ہوئے ہیں کہ محنت میں عظمت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ ہر کام دلچسپی اور دل لگا کر کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آپ کا اخلاق آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بھی ممکن حد تک دیکھتے ہیں تاکہ تشریح میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرہ مزار کو کہتے ہیں۔ رابعہ درانی کا جون سا مقبرہ تھا اس اورنگ آباد میں موجود ہے اور دکن میں ہے، اور اس کے باغ میں مالی کا نام دیو تھا۔ ذات کا ڈھیر جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ کوئی مجنوں ہو، کوئی فرہاد ہو یا شاعر ہو، اگر کسی کو اپنے کام سے عشق ہو گیا ہے تو وہ کام ذات یا نسل کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام کوئی بھی کر سکتا ہے، دل میں لگن اور شوق موجود ہونا چاہیے۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ اب مصنف جون سے ہیں مولوی عبدالحق، وہ مقبرہ رابعہ درانی جون سا ہے اس کے باغ کے احاطے میں ان کا جون سا تھا گھر تھا، مکان تھا، جہاں سے وہ مقبرے کے باغ کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔
چمن بنانے کا کام، باغ بنانے کا کام سپرد کیا، حوالے کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ چمن یعنی باغ۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمہ اپنے کام میں مصروف پاتا۔ ہمہ یکسو ہو کے، دل لگا کے وہ کام کرتا تھا اور اسے کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا یعنی کیاری، پودا جس میں لگا ہوتا ہے، وہ مٹی سے اس کے ارد گرد جگہ صاف کرنا۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا، حوض یعنی تالاب جہاں پانی بھرا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، ہر رخ سے، ہر طرف سے مڑ مڑ کر، پلٹ پلٹ کر، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ پیچھے ہٹ کر، الٹے پاؤں کا مطلب ہے 2 قدم پیچھے ہو کے دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت، حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، مزہ آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ یعنی کہ جس کام میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا وہ فضول ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مفت، بیگار کہتے ہیں مفت کا کام۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، مصروف رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش یعنی نشوونما اور نگہداشت یعنی دیکھ بھال کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب، ہرا بھرا دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے، گویا جیسے کہ آہستہ آہستہ خاموشی سے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھلتے پھولتے یعنی نشوونما پاتے اور بڑے ہوتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ ٹانٹا دیکھ کر تنا ہوا کہ پودے کس طرح سے کھڑے ہیں اور لہلہا رہے ہیں، وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، روگ یعنی بیماری یا دکھ انہیں لگ جاتا، تو اس سے بڑا فکر ہوتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا۔ داروغے کو کہتے ہیں باغ کا نگہبان، جو اس کی رکھوالی کرتا، اس سے یا مجھ سے یعنی مولوی جو ہیں یہ عبدالحق، ان سے کہہ کے ان کے لیے دوا منگواتا۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا یعنی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے، عزیز پیارے شخص کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، بہت زیادہ کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا۔ جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے یعنی کہ بڑے ہوتے تھے، کبھی خراب نہیں ہوتے تھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، پہچان ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، بہت ہنر تھا اس کو، پہچان تھی کہ یہ جڑی بوٹی کس بیماری کا علاج ہے۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا تھا۔ شفقت، مہربانی، پیار، محبت، غور، توجہ سے۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعمل چلا جاتا، بلا تعمل بغیر سوچے سمجھے، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا مطلب چولہے کے ارد گرد کی جگہ جون سی ہوتی ہے، جیسے صاف ستھری ہوتی ہے، ویسے ہی وہ اپنے باغ کو صاف رکھتا تھا۔ کیا مجال، کیا جرت جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ، تھاملے درست، روشیں راستے اور نالیاں، تھاملے کیاریاں، سنچائی
پانی دینا اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ تراش خراش وقت پر کرتا تھا، جھاڑنا بھاڑنا صاف ستھرا بنانا صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، آئینہ صاف ستھرا شیشے کی طرح شفاف۔ باغ کی داروغہ عبدالرحیم خاں فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں، کارگزار کام کرنے والے، مستعد ہوشیار، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، کھینچ تان کر سختی سے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ بیڑی یعنی حقہ۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے، کاہل سست، کام چور کام سے جی چرانے والا۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، موروثی خاندانی، ہم آرام طلب ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کام کیا کرایا ملے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، یعنی کہ ایسی کبھی نوبت نہیں آئی کہ اس کو کہا جائے کہ آپ یہ کام کرو، اور ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ خود بخود اپنے کام خود کرتا تھا، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا تھا، دنیا اور مافیا سے بے خبر، جو کچھ اس میں ہے، باغ کے ارد گرد جو بھی لوگ کام کرے ان سب سے انجان ہو کر وہ صرف اپنے کام میں دل لگاتا تھا۔ نہ ستائش کی تمنا، ستائش کہتے ہیں تعریف کو، اسے اپنی تعریف کی کوئی خواہش نہیں تھی، نہ صلے کی پرواہ تھی، یا اسے اپنے کام کے بدلے کوئی معاوضہ چاہیے تھا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ کنوؤں اور باولیاں دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت آ گئی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال یعنی کمزور ہو گئے اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دک کے بیمار۔ دک کہتے ہیں بیماری کو، ٹی بی کا مرض میں جس میں مرجھا جاتا ہے، جلد کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، ایسے ہی پودوں کا رنگ جو سا تھا وہ بھی زرد ہو گیا۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا یعنی پودوں کو پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، قحط نے، خوراک کی کمی نے اوسان، ہوش حواس خراب کر دیے تھے، گم کر دیے تھے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے مہیا ہوتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ، اللہ کا نیک آدمی کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کو پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت کمی اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کر لانا شروع کر دیا، ڈھو کر اٹھا کے۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ بے مثل کارگزاری، اس کی ایسا کام جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کے بہترین کام پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، پالنے پوسنے میں، پرورش کرنے میں مستحق حقدار، یعنی کہ کوئی اگر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے پیار سے، محبت سے، تو اسے کسی انعام اور اکرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی کہ بچوں کی پرورش کرنے میں اگر برا وقت بھی آ جائے تو ہمیں ہر حال میں ان کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ پودوں کی پرورش اپنے بچوں کی طرح ہی کر رہا تھا اور انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا، خوشگوار، دل کو اچھی لگنے والی فضا میں، تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا، سپرد ہوا ان کے کہ وہاں پہ باغ لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغ بانی مشہور تھا، ذوق یعنی شوق۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ، جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، مدت سے، عرصے سے۔ وحشی جانوروں کا مسکن تھا، جنگلی خونخوار جانور جو تھے وہ انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا یہاں پہ، اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، جھاڑیاں تھیں، پٹا پڑا تھا، گھرا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔
اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے لطف اٹھاتے تھے۔ یعنی کہ مقبرہ رابعہ درانی کا جو باغ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے نامدیو مالی نے اسے خوبصورت بنایا، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر سید سراج الحسن کا ہاتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، پرکھنے میں، جانچنے میں۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے، بڑی شان و شوکت تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، نئی بات ایجاد کی تھی انہوں نے۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام کا شوق تھا، لگن تھی انہیں، کام سے سچا لگاؤ تھا، محبت تھی انہیں، اور اسی میں اس کی جیت تھی، اسی میں ان کی کامیابی تھی نامدیو کی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا، سب سے اچھا کام رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بیڑی یعنی حقہ بھی نہیں پیا، اس کا کش بھی نہیں لگایا، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی، شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، حملہ ہو گیا۔ یورش کا مطلب ہے انہوں نے حملہ کر دیا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قصا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، قصا موت۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ غضبناک، خطرناک جھلڑ، جھنڈ ہجوم جو سا تھا، وہ مالی پہ ٹوٹ پڑا، اسے کاٹنے لگ گیا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، بے جان ہو گیا بیچارہ۔ آخر اسی میں جان دے دی، یعنی کہ موت آ گئی اسے ان کے کاٹنے کی وجہ سے۔ بہت سادہ مزاج، سادہ طبیعت کا، بھولا بھالا معصوم اور منکسر المزاج، عاجزی کرنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت، خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی، ہنسی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، ادب سے ملتا، احترام سے ملتا، عزت دیتا۔ غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ بساط کہتے ہیں حیثیت کو، اس سے بڑھ کے مدد کرتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور ہر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی چلا گیا، وفات ہو گئی اس کی۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، گرمی ہو یا جاڑا، سردی یا گرمی، دھوپ یا سایہ چھاؤں، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا تھا، برابر لگاتار۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ فخر یعنی ناز اور غرور یعنی گھمنڈ نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا، اسے ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا کہ غرور اور فخر اور گھمنڈ کیا ہوتا ہے۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، بیر یعنی دشمنی بھی نہیں تھی اور نہ کوئی حسد تھا کسی سے۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا، سب سے پیار کرتا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی رہتی ہے، نیکی یعنی بھلائی کا کام اس وقت تک بھلائی کا کام رہتا ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، یہ علم نہ ہو۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت یعنی خوبی رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، ساری اچھائی جو سی ہے اس چیز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمیں بخشی ہے اس کو ہم کس بلندی کی سطح پر لے کے جاتے ہیں۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے، لگن سے کام کریں گے تو ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، سونا ہو جاتا ہے، قیمتی ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی،
روز حشر تو خدا یہ پوچھے گا، خدا یہ سوال کرے گا کہ میں نے جو استطاعت تجھ میں ودیت کی تھی، جو خوبی تجھے عطا کی تھی، اس میں تم نے کہاں تک کمال حاصل کیا، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچا، یعنی میری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کو تیری خوبی سے کیا فائدہ ملا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے، تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈھیر یعنی چھوٹی ذات والا اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ ذات کے چھوٹے پن کے باوجود وہ بہت سے بڑے شریفوں اور اونچی ذات والے لوگوں سے بہت بہتر تھا۔ یہ سبق جو سا ہے یہ خاکہ عبدالحق کی تصنیف چند ہم اثر سے لیا گیا ہے۔ امید ہے آپ نے سبق بغور سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ تشریح کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔